بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زمین بات چیت کرے گی۔ قیامت کے دن بندوں کی نیکی بدی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے وہاں زمین بھی گواہ بن کر شہادت دے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے سو زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی کہ فلاں روز یہ کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ زمین پر جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کیے ہیں ان سب کی زمین نے یاد رکھا ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو اعلان بیان کرے گی جس کو سب لوگ سنیں گے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترانہ ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبر بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال کے بہت سے گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کے کندھوں پر جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں وہ مستقل گواہ ہے۔ پھر ان کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ وغیرہ۔ جن اعضاء سے جو اعمال کیے ہیں وہ ہر عضو گواہی دے گا۔ پھر زمین پر جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے ان اعمال کے بارے میں زمین پر ہر عمل کی خبر دے گی اور خداوند قدوس کے حضور گواہی دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز چھپ نہ سکے گا، بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد یہ ہے کہ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائے، تو جو یہ ایک ذرہ پر بلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ پر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ بہرحال قیامت کا دن بہت بڑا سخت ہوگا اور ہر آدمی کو اپنے ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحہ میں یہ دھیان رکھے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے ایک دن اپنے ان کاموں کا حساب دینا پڑے گا، اور جن اعمال کو میں چھپا کر رہا ہوں قیامت کے دن بڑے مجمع میں حکم الحاکمین کے حضور ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس وقت کسی اور کتنی بڑی رسوائی اور شرمندگی ہوگی۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین اور غازیوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا اور کس قدر عظمت والا ہے، اس کے بارے میں تو سینکڑوں آیاتوں میں خداوند قدوس نے ان حق کی مدح و ثنا کا ارشاد فرمایا۔ مگر سورۃ والعادیات میں رب العزت جل جلالہ نے مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑوں بلکہ ان کی گھوڑوں کی رفتار اور ان کی اداؤں کی قسم یاد فرما کر ان کی عزت و عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکلتے ہیں، سم مار کر پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان گھوڑوں سے مراد مفسرین کا اجماع ہے کہ مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑے مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس قدر محبوب و محترم ہے کہ قرآن مجید میں حضرت حق جل مجدہ نے ان گھوڑوں بلکہ ان کی اداؤں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو جہاد میں دوڑتے ہوئے ہامتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں پر اپنے ناغل والے کر مار کر رات کی تاریکی میں چنگاری نکال دیتے ہیں، اور مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو سویرے کفار پر حملہ کر دیتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کفار کی بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اتنی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ خداوند قدوس جن چیزوں کی قسم یاد فرمائے ان چیزوں کی عظمت شان کا کیا کہنا۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مجھے ان کی قسم ہے، ان تمام چیزوں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا اور اس قدر عظمت والا ہو گیا کہ وہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے معزز و محترم ہو گئی۔
تو پھر مجاہدین کے گھوڑوں کی عزت و عظمت اور ان کی تقدس و احترام کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز سے محبت فرماتا ہے اور خدا کے محبوبوں کی ہر چیز قابل عزت و لائق احترام ہے۔ مجاہدین اسلام اور غازیان کرام چونکہ خداوند قدوس کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گھوڑوں سے بھی اس قدر پیار و محبت فرماتا ہے کہ ان گھوڑوں کی رفتار اور میدان جنگ میں ان گھوڑوں کے حملوں کی قسم یاد فرما کر ان گھوڑوں کی عزت و عظمت کا اعلان فرما رہا ہے۔ جب مجاہدین کرام کے گھوڑوں کے بلند درجات کا خطبہ قرآن عظیم نے پڑھا تو اس سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کے آلات جنگ اور ان کے ہتھیاروں اور ان کی کمانوں ان کی تلواروں کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے بعض خانقاہوں میں بعض غازیوں کی تلواروں کو لوگوں نے بڑے اختتام کے ساتھ تبرک بنا کر برسہ برس سے محفوظ رکھا ہے، جو بلا شبہ باعث برکت و لائق عزت و احترام ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ اللہ حافظ۔